مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ وحیب اب فرماتے یہ ہیں، گزشتہ سبق میں یہ بات آئی تھی فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَأَيْنَا خَاتَمَ الْفِضَّةِ أُبِيحَ لِلرِّجَالِ وَمُنِعُوا مِنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ۔ یہ عبارت وجہ نظر پر ایک سوال یہاں سے وارد کرنا مقصود ہے، اور اس سوال کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک نے جو ہلتے دانت کو سونے سے باندھنے کے جواز پر اس کو چاندی کے ذریعے باندھنے کے جواز پر جو قیاس کیا، اور قیاس کی جو علت یہ ذکر کی کہ جس طریقے سے چاندی کے تار سے دانت باندھنا یہ ایسا چاندی کا استعمال ہے جو استعمال مکروہ نہیں ہے، ایسے ہی سونے کے تار سے دانت باندھنا یہ بھی مکروہ استعمال سے باہر ہے۔ تو یہ سوال وارد نہ کیا جائے اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کا استعمال مباح قرار دیا گیا ہے، اور ان کے لیے سونے کی انگوٹھی کا استعمال مباح قرار نہیں دیا گیا۔ سمجھے؟ یہ صحیح نہ ہونے کی وجہ ہے، لہٰذا چاندی سے وہ مباح ہوا لوگوں کے لیے جو سونے سے مباح نہیں ہوا، تو ایسے ہی ہلتے دانت کو چاندی سے باندھنا تو مباح ہوگا لیکن سونے سے باندھنا مباح نہیں ہوگا۔ یہ سوال یہاں وجہ نظر اور قیاسی وجہ پر پڑا ہے، لیکن جواب کا خلاصہ یہی ہے کہ یوں کہا جائے کہ قیاس تو یہی تقاضا کرتا تھا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے جائز ہو جائے جیسا کہ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن جب لوگوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کے استعمال سے ممانعت آ گئی تو اب ہم نے نص کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ نص کے مقابلے میں قیاس یہ فاسد ہوتا ہے۔ ہاں اگر مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی کے استعمال کے عدم جواز پر یعنی اس پر نہیں وارد نہ ہوتی تو اب سونے کے ذریعے سے سونے کے تار سے دانت باندھنے کا حکم بھی وہ چاندی کے ذریعے باندھنے کے حکم کی طرح ہوتا، تو اسی طریقے سے پھر دانت کے بندھنے کا مسئلہ بھی مباح قرار دیا جاتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اب یہ حکم چھوڑا نہیں جائے گا کہ سونے کا استعمال منع ہے یہاں تک کہ کوئی ایسی نص پائی جائے کہ جو دونوں میں تفریق کر دے اور اس کے ذریعے قیاس کو چھوڑا جائے۔ لہٰذا جب کوئی نص نہیں پائی گئی تو یہ قیاس کی اصل پر یہ باقی رہی، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو امام محمد رحمہ اللہ کا قول ثابت ہو گیا۔ دیکھیے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا الَّذِي رَوَى فِي النَّهْيِ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، ترجمہ اس کا پہلے والے کا ہو گیا تھا۔ اگر کوئی کہنے والا کہے وہ کیا روایت ہے کہ جس میں سونے کی انگوٹھی سے ممانعت کی گئی ہے، وہ روایت کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں قیلا، اس سے کہہ دیا جائے گا قد رویت عنہ آثار متواترہ جاءت مجیئا صحیحا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آثار متکاثرہ آئے ہیں اور صحیح الاسناد ہو کر کے آئے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ باب النہی عن خاتم الذہب کے اندر اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وقد روی عنہ جماعہ من المتقدمین،
اور متقدمین کی ایک جماعت نے اس سے یعنی اس امر کو روایت کیا ہے کہ دانتوں کا سونے سے باندھنا یہ جائز ہے، اور وہ آثار اب شروع ہو رہے ہیں جن کو امام ترمذی امام ابو جعفر طحاوی نے ان آثار اربعہ کو امام محمد بن حسن بن شیبانی کے مذہب کی تائید میں ان آثار اربعہ کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ پہلا اثر فہد بن سلیمان کا ہے، حدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان مالک بن اسماعیل النہدی شیخ بخاری، اور موسیٰ بن داؤد الضبی خلقانی شیخ احمد ہیں، یہ دونوں نے کہا حدثنا طعمہ بن عمرو، طعمہ بن عمرو جعفری عامری کوفی ہیں، اور وہ کہتے ہیں رأیت صفرۃ الذہب بین الثنایا، میں نے ثنایا دانتوں کے درمیان سونے کی زردی دیکھی، یا کہا بین ثنیتی اپنے دانتوں کے درمیان، موسیٰ بن طلحہ کے یعنی موسیٰ بن طلحہ کے بارے میں بتایا۔ حدثنا ابن ابی داؤد، یعنی موسیٰ بن طلحہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو سونے سے باندھ رکھا تھا، یہ مطلب ہے۔ ثنیتِ موسیٰ بن طلحہ، یعنی موسیٰ بن طلحہ کے دو دانتوں کے درمیان میں نے سونے کی زردی کو دیکھا، یہ ثنیتِ تثنیہ ہے۔ حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا سلیمان بن سعید بن سلیمان، یہ دوسرا طریق ہے، سعید بن سلیمان الواسطی جو سعدبہ کے نام سے مشہور ہیں، شیخ بخاری اور ابو داؤد ہیں، اور فرماتے ہیں حدثنا حماد بن سلمہ عن حمید الطویل قال، وہ فرماتے ہیں رأیت الحسن یشد اسنانہ بالذہب، میں نے حسن کو دیکھا کہ وہ اپنے دانتوں کو سونے سے باندھتے ہیں، تو میں نے یہ بات حضرت ابراہیم سے کہی تو کہا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا طریق حدثنا سلیمان بن شعیب الکیسانی عن حدثنا عبد الرحمن بن زیاد الثقفی الرصاصی عن شعبہ قال رأیت ابا التیاح و ابا حمزہ و ابا نوفل بن ابی عقرب قد ضببوا اسنانہم بالذہب، ابو التیاح یہ ضبعی ہیں اور ان کا نام یزید بن حمید ہے، تابعین ثقات سے ہیں، اور ابو حمزہ کا نام عمران بن ابی العطا ہے، بن ابی عطا القصاب ہے، یہ بھی تابعین ثقات سے ہیں، اور ابو نوفل بن ابی عقرب البکری، اور البکری بھی کہتے ہیں، البکری الکنانی العریجی، ان کا نام ایک قول کے مطابق مسلم بن ابی عقرب ہے، اور ایک قول کے مطابق عمر بن مسلم بن ابی عقرب ہے، اور ایک قول کے مطابق معاویہ بن مسلم بن عمر بن ابی یعقوب ہیں، اور تابعین ثقات سے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ابو التیاح اور ابو حمزہ اور ابی نوفل بن ابی عقرب کو دیکھا، انہوں نے اپنے دانتوں کو سونے سے خوب مضبوط سے باندھ لیا ہے۔ چوتھا حدثنا سلیمان قال حدثنا الخصیب قال رأیت عبید اللہ بن الحسن قاضی البصرہ، میں نے عبید اللہ بن حسن قاضی بصرہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو سونے سے باندھا ہے۔ فقد وافق ما روینا عنہم من ھذا، تو ان میں سے جو ہم نے ان سے متقدمین سے روایت کیا وہ مطابق ہے امام محمد بن حسن کے مذہب کے، فبہ نأخذ، تو ہم اسی کو مطلب یہ ہے کہ لیتے ہیں، یعنی فبقول محمد بن الحسن نأخذ، واشار بہذا الی ان قول محمد هو اختیارہ، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ امام محمد کا قول جو ہے ان کا یہ پسندیدہ مطلب یہ ہے کہ معاملہ ہے۔